بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 658 ملاحظہ فرمائیں۔ ٹرک نے موڑ کاٹا، ایک دم اس کے ٹائر سے آواز نکلنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے مسکرا کے غالب سے کہا، مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو؟ غالب نے کہا، وہ کب تک خیر منائے گی بکرے کی ماں؟ ایک محافظ نے جو ہماری گفتگو سن کے سمجھنے کی بے سود کوشش میں مصروف تھا جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ رکو، بکرا پھنس گیا ہوگا، ہوا نکل گئی۔ میں نے بھی چلا کے کہا، بکرا پھنس گیا، غضب ہو گیا۔ ایک دم سب کو ہنسی آئی تو خفت سے سپاہی کا برا حال ہو گیا۔ وہ بکرا بکرا سنتے ہوئے ٹائر کو بکرا کہہ گیا تھا۔ ہماری ہنسی ان سب کو مشتعل کر رہی تھی، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کر برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ ٹرک رک گیا۔ فلیٹ ہونے والا ٹائر بائیں خات پر تھا، یعنی پہاڑ کی طرف۔ ٹرک اسی طرف جھکا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر ٹائر کا معائنہ کیا اور اس کی رپورٹ نائب صوبے دار کو دی۔ اسی وقت نازو نے پیٹ پکڑ کے چلانا شروع کر دیا۔ ایک فوجی نے کہا، کیا ہوا اسے؟ میں نے کہا، جو ہر صبح ہوتا ہے، آج یہ باتھ روم نہیں گئی تھی۔ غالب نے کہا، اس کو نیچے اتارو ورنہ کیا؟ وہ گھرایا، سارا ٹرک گندا ہو جائے گا، تم بھی بیٹھے رہو گے اسی میں رات بھر۔ یہ دھمکی کام کر گئی۔ فوجی اتر کے نائب صوبے دار کے پاس گیا اور اسے دوسری رپورٹ دی۔ اس وقفے میں ڈرائیور نے جیک نکال لیا اور نیچے جھک کر اسے کہیں فٹ کر رہا تھا۔ نائب صوبے دار اتر کر نیچے آیا۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ اس نے کہا، یہ بدماشی ہے تو کیا تم نہیں کرتے؟ غالب نے اور میں نے بڑی مشکل سے ہنسی ضبط کی۔ تمہارے گھر میں؟ اچھا، بکواس بند کرو، نائب صوبے دار بولا۔ اسے نازو کو ٹرک سے اتارنے کا حکم دیا۔ وہ پہلے بھی متعدد مواقع پر اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکی تھی۔ اس وقت بھی نازو نے نائب صوبے دار کو قائل کر لیا۔ آپریشن کال آف دی نیچر شروع ہو چکا تھا۔ ہم سب ایک ہی رسی سے بندھے ہوئے تھے، مگر ایک نازو کو اتارنے کے لیے اس لڑی میں پروئے ہوئے سب دانوں کو نیچے اتارا نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے پہلے کلیم اور کاجل کو کھولا، پھر رابعہ کو کھول کے انہوں نے نازو کو الگ کیا اور باقی سب کو پھر باندھ کے اسے نیچے اتار دیا۔ نائب صوبے دار نے کہا، ادھر ادھر کہاں جاتی ہے؟ نازو نے چلا کے کہا، کیا سڑک پر بیٹھ جاؤں؟ بے بس اور مجبور نائب صوبے دار نے کہا، تو کیا پہاڑ پر جائے گی؟ نازو نے کہا، اس ٹرک کے پیچھے۔ اچھا، مگر دیکھ، میں گولی مار دوں گا اگر کوئی چالاکی ہوئی۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا، میں دیکھ رہا ہوں۔ جتنا شور نازو نے کیا اس سے زیادہ ہم نے کیا۔ غالب نے تو خاصی اشتعال انگیزی کی کہ کیا تمہارے اپنے گھر میں یہی دستور ہے؟ خواتین باتھ روم میں جاتی ہیں تو حضرات دیکھتے ہیں۔ نائب صوبے دار پریشان ہو گیا۔ نازو نے کہا، بھاگ کے میں کہاں جاؤں گی؟ ادھر پہاڑ ہے، آگے پیچھے سڑک ہے، دونوں طرف توپیں لگا دو۔ نائب صوبے دار نے یہی کیا۔ وہ خود ہٹ گیا، مگر اس نے سڑک پر 10 قدم دور ایک سپاہی کو کھڑا کر دیا اور اسی طرح پیچھے۔ ان دونوں کو حکم تھا کہ اپنی نگاہ سڑک پر رکھیں۔ ڈرائیور جیک پر ٹرک کو اٹھا چکا تھا اور پہیے کے نٹ بھی کھول چکا تھا۔ اس نے فلیٹ ہو جانے والا ٹائر ایک طرف رکھا۔ ہم سب سانس رو کے ایک ایک لمحہ شمار کرتے رہے۔ ہم سب کے اعصاب پر ایک ہی سوال کا دباؤ تھا، کیا نازو کامیاب ہو جائے گی یا عین وقت پر کوئی اسے دیکھ لے گا؟ ابھی اندھیرا زیادہ گہرا نہیں ہوا تھا۔ مغرب کی جانب کہیں سورج غروب ہونے والا تھا، مگر ٹرک پر پہاڑوں کا تاریک سایہ پھیل چکا تھا۔ ڈرائیور نے دوسرا ٹائر فٹ کیا اور نٹ بولٹ کسنے لگا۔ اب یہ مشکل سے چند سیکنڈ کی بات رہ گئی تھی، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ۔ نازو کو ٹرک کے نیچے گھسے ہوئے 10 منٹ ہونے والے تھے۔ نائب صوبے دار کے اضطراب بھی پڑ رہا تھا۔ جلدی کر بھائی ٹرک، ابھی پورا جملہ بھی نہیں ہوا تھا کہ پہلا فائر ہوا اور ٹرک ڈرائیور ایک کربناک چیخ مار کے سڑک پر گر گیا۔ دوسرے لمحے میں نے نازو کی آواز سنی، خبردار ہاتھ مت ہلانا، گولی مار دوں گی سر میں، کوئی نہ ہلے اپنی جگہ سے ورنہ تمہارا یہ نائب صوبے دار مارا جائے گا۔ چلو ہاتھ اوپر اٹھا لو، آہستہ، بہت آہستہ، اب گھوم جاؤ، آہستہ، تیزی مت دکھاؤ۔ اب حکم دو اپنے ماتحتوں کو ہتھیار ڈال دیں، جلدی کرو سور کے بچے۔ نائب صوبے دار چلایا۔ غالباً نازو نے اس کے ہاتھ مار دیا تھا۔ اس نے کراتے ہوئے حکم جاری کیا، تم سب بندے ہو، پاگل ہو؟ کچھ نہیں دیکھا کسی نے؟ ایک لڑکی نے بے وقوف بنا دیا، آنکھوں میں دھول جھونک دی، تم نے خاک تلاشی لی تھی؟ بک بک کرنے کو نہیں کہا تھا میں نے۔ نازو نے اس کے دوسرا ہاتھ مارا۔ وہ پھر بل بلایا، ارے میں مر جاؤں گا تب کچھ کرو گے، اترو۔
اس نے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ ایک ایک کر کے فوجیوں نے اپنی آٹومیٹک رائفلیں نیچے رکھ دیں اور نازو کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹرک کے پیچھے قطار میں الٹے لیٹتے گئے۔ ان میں سے ایک نے حاضر دماغی اور بہادر ہونے کا ثبوت دینا چاہا اور اپنے ہاتھ میں آ جانے والا پتھر اچانک نازو پر کھینچ مارا۔ اس کا نشانہ خطا گیا۔ اجلت اور بد آواسی میں یہی ہو سکتا تھا، مگر نازو نے اسے ایک موقع اور دیا۔ کھڑے ہو جاؤ، دوسرا پتھر اٹھاؤ، اٹھاؤ، اس نے داڑ کے کہا اور گولی چلا دی۔ نائب صوبیدار نے عین اسی وقت نازو کی کلائی پکڑ لی اور ریوالور پر ہاتھ مارا، مگر وہ نازو ہی کیا جو دشمن کی طرف سے بے خبر ہو کے مار کھا جاتی۔ یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا تھا، بالکل کسی فلم کے سین کی طرح۔ ابھی تک ہمیں خیال بھی نہیں آیا تھا کہ ٹرک سے اتر جائیں۔ نازو نے پلک جھپکنے میں جمعہ دار کے لات رسید کی، گردن پکڑ کے اسے آگے کھینچا اور اوپر اٹھا کے پہاڑ پر دے مارا۔ وہ تھوڑا سا اٹھا اور پھر لڑکتا ہوا اپنے ماتحتوں کی قطار پر جا گرا۔ یہ میں نے ٹرک کی سائیڈ کی جوری سے جھانک کر دیکھا۔ اب تم یہ پتھر مجھے دو، اچھی طرح نشانہ لے کر۔ اگر پتھر مجھے لگ گیا، کہیں بھی چھو گیا تو میں تم کو چھوڑوں گی، ورنہ میری گولی تم کو نشانہ بنا لے گی۔ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، یہ سب دیکھ لیں گے۔ چلو جلدی کرو، 10 تک گنوں گی میں۔ 1 2 3۔ گنتی 4 تک پہنچی تھی کہ پتھر نازو کو چھوئے بغیر گزرا۔ بڑی پھرتی سے نازو نے خود کو بچایا اور اس کے ساتھ ہی فائر کیا۔ فضا ایک اور چیخ سے مرتعش ہو گئی۔ نازو کا پہلا شکار دم توڑ چکا تھا۔ نائب صوبیدار بالکل لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑا تھا۔ یہ تیسرا شخص تھا، نائب صوبیدار کے قدموں میں تڑپ رہا تھا۔ اب باقی بچ جانے والے 3 فوجی شاید کال آف دی نیچر کا جواب دے چکے تھے۔ نازو کے حکم پر جب ایک اٹھا اور خماری رسیاں کھولنے آیا تو اس کی پتلون تر تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور وہ زیر لب نہ جانے کیا بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کسی بیانک خواب سے کم نہ تھا۔ زندگی میں اس نے فرشتے اجل کا زنانہ روپ پہلے کہاں دیکھا ہوگا۔ آپریشن کال آف دی نیچر کا دوسرا مرحلہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ میں نے نیچے اترتے ہی ڈرائیور کی لاش کو گھسیٹ کر نیچے نشیب کی جانب لڑکایا، کیونکہ سڑک کی طرف سے کسی گاڑی کی آمد و رفت متوقع تھی۔ باقی سب ٹرک کے پیچھے تھے اور انہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں ہم نے دوسری لاش کو بھی کھائی میں پھینکا، نائب صوبیدار کی وردی اتاری اور اسے باندھ کے ٹرک میں ڈالا۔ یہ وردی غالب کو بھی چھوٹی تھی، مگر ٹرک میں آگے بیٹھ کر وہ بالکل نائب صوبیدار نظر آنے لگا تھا۔ 2 فوجیوں کا ہم نے کریا کرم کر دیا تھا۔ ان کی خون آلود وردیاں ویسے بھی ہمارے کام کی نہیں رہی تھی۔ ایک فوجی میرے قدو قامت کا تھا، اس کی وردی میں نے چڑھا لی۔ باقی 2 وردیوں کو رابعہ اور نازو نے پہنا اور کاجل کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ چھپ کر بیٹھے اور جب ضرورت پیش آئے تو ٹرک میں لیٹ جائے۔ ہم سب نے وردیاں انہی کپڑوں پر چڑھا لی تھی جو ہم نے پہن رکھے تھے۔ چنانچہ نائب صوبیدار اور باقی 3 فوجیوں کے پاس لباس قدرت کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ نائب صوبیدار ابھی تک ہوش سے بیگانہ تھا، مگر دوسرے فوجی شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے اور ار کے انفال میں ڈوب کے مر جانا چاہتے تھے۔ ان کی عقل کو ایک لڑکی نے مات دے دی تھی، پھر ان کی مردانگی دری رہ گئی تھی اور ان کے لمبے چوڑے ڈیل ڈول کے باوجود ایک دان پان سی لڑکی نے انہیں دن کے رکھ دیا تھا۔ اور اب انتہا یہ تھی کہ دست و پابستہ قیدیوں نے خود کو آزاد اور انہیں آسیر کر کے ان کے کپڑے تک اتروا لیے تھے، اور اتنی بے عزتی کے بعد بھی وہ زندہ تھے۔ باری باری ان سب کو میں نے ٹرک میں سوار کیا اور اسی رسی سے غالب نے انہیں بنڈل بنایا جس سے ہم بندھے پڑے تھے۔ انہوں نے تعاون کے بے مثل جذبے کا مظاہرہ کیا اور ہمارے ہر حکم کی تعمیل کی۔ غالب نے انہیں لیٹ جانے کو کہا تو وہ لیٹ گئے۔ غالب نے کپڑا ٹھونسنے کے لیے ان کو منہ کھولنے کی ہدایت کی تو انہوں نے فوراً منہ کھول دیے۔ غالب نے ان پر ایک چادر ڈال کے انہیں خاموش پڑے رہنے کی تاکید کی تو انہوں نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں نے فلیٹ ہو جانے والے ٹائر کو اس کی جگہ پر فٹ کیا اور ڈرائیونگ کے لیے آگے جا بیٹھا۔ ایک ریوالور نائب صوبیدار کے پاس سے برآمد ہوا تھا، وہ رابعہ نے اپنے پاس رکھا اور میرے ساتھ بیٹھنے لگی۔ میں نے اسے ڈانٹا، آگے افسر لوگ بیٹھیں گے، تم سپاہی ہو۔ رابعہ نے کہا، وہ دراصل نازو نے کہا تھا مجھ سے۔ نازو نہیں، نائب صوبیدار صاحب۔ میں نے کہا اس کا خیال تھا کہ وہ اور غالب پیچھے قیدیوں سے بہتر طور پر نمٹ لیں گے، خاک نمٹ لیں گے، وہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور دشمن اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا لے گا۔ میں نے کہا
ان کا دل نہیں لگتا ایک دوسرے کے بغیر، نہ یہ دل لگانے کی جگہ ہے نہ موقع۔ میں نے کہا جو کام نازو کر سکتی ہے وہ تم بھی کر سکتی ہو۔ نہیں، تم جانتے ہو کہ ایسا نہیں ہے، رابعہ نے کہا۔ میرا اور اس کا کیا مقابلہ؟ تم طنز کر رہی ہو یا احساس کمتری کا اظہار؟ دونوں صورتوں میں یہ غلط ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں صرف گولی چلا سکتی ہوں، گولی ہی چلانی ہے تمہیں، کوئی توپ نہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر میں پیچھے جاتی ہوں، رابعہ نے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے رویے سے کچھ شرمندہ ہے۔ اس نے مجھے احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ نازو کے پیچھے رہنے کی ایک اور بھی وجہ ہے، مگر اس وجہ کو میں نے درخورے اتنا نہیں سمجھا تھا۔ اے لڑکی، میں نے کہا ادھر بیٹھو ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا؟ ہمارا موڈ اچانک رومانٹک ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ رابعہ ہنسی اور میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے اوپر چڑھ گئی۔ میں نے اسی ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ پیچھے غالب نے نائب صوبے دار صاحب کی اسپیشل پیکنگ کی تھی اور انہیں بھی چادر کے نیچے ڈال دیا تھا۔ ٹرک کے آخری کنارے پر وہ نازو کے سامنے خود کار رائفل لے کر بیٹھ گیا تھا۔ کاجل اور کلیم کے لیے 2 خالی بینچوں پر بہت جگہ تھی اور وہ آرام سے سیدھے لیٹ گئے تھے۔ میں نے سر نکال کے کہا اوے کلینر دے پتر، چلان کے نہ، رائٹ ڈبری ٹائٹ، سب ٹھیک ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ٹرک پھر روانہ ہوا۔ مجھے واپسی کے لیے یو ٹرن لینا تھا اور یہاں اتنی جگہ نہ تھی۔ مزید 1 میل کے بعد مجھے موقع ملا تو میں نے ٹرک کو آگے پیچھے کیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا رخ بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ خاصی مہارت اور محنت کا کام تھا۔ دوبارہ ٹرک تھوڑا سا آگے بڑھا تو عین کھائی کے کنارے تک پہنچ گیا اور خوف سے رابعہ کا برا حال ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگلے 2 پہیے کھائی میں اتر کے معلق ہو چکے ہیں، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ ابھی 1 فٹ کا فاصلہ ہے، تاہم یہ فاصلہ بہت کم تھا۔ ٹرک کے وزن سے کنارہ ٹوٹ جاتا تو ٹرک کو نیچے جانے سے روکنا ناممکن ہو جاتا اور ہزاروں فٹ کے نشیب تک پہنچتے پہنچتے نہ ہم بچتے نہ ٹرک کا کوئی پرزہ سلامت ملتا۔ جب آخرکار ٹرک واپس اسی سڑک پر روانہ ہوا تو میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ تم اتنا ڈرتی ہو؟ افسوس، فلمی شاعر فرماتا ہے کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے۔ رابعہ ہنسی، ذرا اپنا حال دیکھو، پسینے پسینے ہو رہے ہو۔ میں نے کہا میری جگہ فلمی شاعر ہوتا تو کچھ اور فرماتا، شاید بغیر فرمائے ہی خوف سے مر جاتا۔ یہ بتاؤ تم نے کسی فلم میں ایسا سین دیکھا ہے کبھی؟ کیسا سین؟ یہی کہ ہیرو فوجی وردی میں ہے اور ہیروئن بھی، اور وہ جنگل یا پہاڑ سے گزرتے ہوئے 2 گانا گا رہے ہوں، ساتھ ہی خوبصورت موسم، بہت حسین۔ میں نے گانا شروع کیا، رابعہ ہنسنے لگی۔ خدا کے لیے بس کرو، میں ویسے ہی مان لیتی ہوں کہ تم گا سکتے ہو۔ آشیانوں میں لوٹنے والے پرندے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ میں نے سخت برا مان کے کہا یہی کہ جنگل میں یہ نیا جانور کہاں سے آ گیا، ایسی ڈراؤنی آواز والا۔ پیچھے سے غالب نے چلا کے کہا استاد جی خیر ہے نا، رو کیوں رہے ہو، برجائی مار رہی ہے کیا؟ میں نے رونی آواز بنا کے کہا ہاں کھوتے کلینر، یہ تیری گھر والی نے اس کو بھی غلط راستے پر ڈال دیا ہے۔ کوئی بات نہیں استاد جی، ہماری طرح تم بھی سیدھے ہو جاؤ گے۔ رابعہ نے کہا مجھے اب بھی یقین نہیں کہ ہم وطن واپس جانے کے لیے آزادی حاصل کر لیں گے۔ میں نے علامہ اقبال کا ایک مصرع پڑھا، یقین پیدا کر لے غافل کے مغلوب گماں تو ہے، اور اسے دوسرے مصرے سے جوڑ دیا، قریب ہے شب غم کی سحر اداس نہ ہو۔ رابعہ مسکرائی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخری وقت میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اب میں نے غالب کی زبان میں کہا ہو رہے گا کچھ نہ کچھ، گھبرائیں کیا؟ معلوم ہے میں نے یہاں آنے سے پہلے ایک منت مانی تھی۔ وہ بولی۔ میں نے کہا اچھا کیا منت مانی تھی؟ میں نے منت مانی تھی کہ واپس آ کے چاول غریبوں میں تقسیم کروں گی تمہارے ساتھ۔ بہت اچھا کیا تھا، میں نے کہا۔ چاول کا مطلب ہوگا پلاؤ، تو رائتا میری طرف سے اور سویٹ ڈش کے طور پر زردہ۔ تم مذاق اڑا رہے ہو نا میرا؟ میری کیا مجال، میں تو پتنگ تک نہیں اڑا سکتا جو ہر بچہ اڑا سکتا ہے۔ میں نے کہا کیا تم سنگ میل دیکھ رہی ہو؟ ہاں 7 گزر چکے ہیں۔ ٹرک چلاتے ہوئے میں بہت محتاط تھا۔ مجھے پہاڑوں کے پرپیچ اور تنگ راستوں پر باری گاڑی چلانے کا کوئی تجربہ نہ تھا، اور اندھیرے میں یہ کام اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ہیڈ لائٹس بھی کمزور تھیں اور زیادہ سے زیادہ 20 گز تک راستے کو روشن کرتی تھی۔ جہاں موڑ آتا تھا وہاں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ دوسری طرف سڑک بلندی کی جانب رواں ہوگی یا نشیب کی طرف مائل ہوگی۔ رات کے سناٹے میں جنگلی جانوروں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں اور اندھیرے نے پورے منظر کو
اس طرح نکل لیا تھا کہ مجھے اپنے اطراف ایک سیاہ زمین اور آسمان کی چادر پھیلی نظر آتی تھی، جس میں درخت، پہاڑ سب روپوش تھے۔ اوپر آسمان پر بھی نہ چاند تھا نہ ستارے۔ بادلوں کے پرے جو شام تک سرمئی تھے اب کالے ہو گئے تھے، اور مجھے سب سے زیادہ خوف بارش کا تھا۔ بارش کے بعد پہاڑی راستے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ سڑک پر ٹائروں کی گرفت بہت کم رہ جاتی ہے اور بریک بھی صحیح طور پر کام نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ونڈ سکرین کے دھندلا جانے اور ہیڈ لائٹس کے اجالے میں کمی کے باعث سد نگاہ بھی 8-10 گز سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جب چوکی سے پہلے آنے والا سنگ میل بھی گزر گیا تو میں نے ذرا سی دیر کے لیے ٹرک کو روکا، اس کے ہینڈ بریک کھینچے اور پیچھے جا کے غالب سے ایکشن پلان پر آخری بار مشورہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہیڈ لائٹ صاف کر دو، غالب نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اندھیرے میں ٹرک نیچے اتر جائے گا اور ہم سب اوپر چلے جائیں گے۔ میں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ہیڈ لائٹس انہیں پہلے سے خبردار کر دے گی کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے، میں نے کہا۔ وہ ہیڈ لائٹ کے بغیر بھی فوجی گاڑی کے انجن کی آواز پہچان سکتے ہیں اس خاموشی میں، ایک فرلانگ دور سے بھی۔ بس تو پھر چلو۔ وہ فوجی گاڑی سمجھ کے شاید ہمارا راستہ نہ روکیں، غالب بولا۔ راستہ تو نہیں روکیں گے، مگر ہمارے سیدھا گزرتے ہی انہیں شک ہو جائے گا۔ لیکن تم انہیں پہلے فائر کرنے کا موقع مت دینا۔ تمہیں معلوم ہے کہ چوکی پر گارڈ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ فکر مت کرو، میں سب کو اڑا دوں گا، نازو نے کہا۔ ایک گاڑی بھی ہر وقت موجود رہتی ہے، اسے میں ختم کر دوں گی، رائٹ؟ اس کے بعد میں ٹرک کو بگا دوں گا جتنی رفتار سے بھی ممکن ہوا، میں نے کہا۔ نازو نے کہا۔ 2-4 میل کے بعد ہم ٹرک کو چھوڑ کیوں نہ دیں، غالب نے کہا، اور خود پیدل ہو جائیں تاکہ وہ آسانی سے ہمارا پیچھا کر کے ہمیں پکڑ لیں۔ نہیں، ٹرک کو نشیب کی جانب روانہ کر دیں تاکہ وہ سمجھیں ہم سب فرار کی کوشش میں اللہ کو پیارے ہو گئے، میں نے کہا۔ بات تمہاری بھی غلط نہیں، مگر یہ دیکھو کہ ٹرک سے محروم ہو کے ہم رات بھر میں کتنی دور جائیں گے۔ ان راستوں پر پیدل چلنا بہت دشوار کام ہے۔ صبح تک ہم 10-12 میل دور بھی نہیں جا پائیں گے۔ صبح انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ٹرک میں ہماری لاشیں نہیں ہیں، تو پھر وہ ہمارے تعاقب میں آئیں گے، اور یہاں ہمارے لیے پناہ نہیں ہے۔ نہ ہم پہاڑ پر چڑھ کے چھپے رہ سکتے ہیں اور نہ وادی میں اتر کے، غالب نے کہا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سرحد کتنی دور ہے۔ سرحد تو زیادہ دور نہیں ہو سکتی، نازو نے یقین سے کہا۔ بہتر ہے کہ ہم رات بھر میں بنگلہ دیش کی سرحد سے جتنا دور جا سکتے ہیں چلے جائیں، میں نے کہا۔ اگر تعاقب میں کوئی گاڑی آئے گی تو اس سے بھی تمہیں ہی نمٹنا ہوگا۔ اچانک وادی کی طرف سے ایک زبردست تاڑ سنائی دی، اور نازو نے زنانہ عادت کے مطابق ایک چیخ مارنا ضروری سمجھا۔ شیر! غالب نے بگڑ کے کہا۔ شیر نے تمہیں کھا تو نہیں لیا ہے نا جو اتنا چلا رہی ہو؟ اس علاقے میں شیر چیتے سب ملتے ہیں، نازو نے خفت سے کہا۔ وہ تو معلوم ہے مجھے، میں نے کہا۔ ڈرو نہیں، شیر جنگل میں اتنا ہی بے ضرر ہوتا ہے جتنی لومڑی، جب تک وہ بھوکا نہ ہو، آدم خور نہ بن گیا ہو، غالب نے کہا۔ ویسے تو یہ شیر کے ڈنر کا وقت ہے، بھوکا ہی ہوگا۔ وہ آدم خور ہے یا نہیں اس کا پتہ تو تب ہی چلے گا جب وہ نازو کو کھا کے ڈکار لے گا۔ مجھے کیوں؟ تمہیں پہلے کھائے گا۔ تم پر چڑھا ہوا ہے گوشت، مجھ میں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ یہ بھی شیر کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کس کو ترجیح دیتا ہے۔ کیا پتہ وہ سویٹ ڈش کے طور پر تمہیں نوش فرما لے۔ یو آر سو سویٹ، میں نے کہا۔ اب میں سٹارٹ لیتا ہوں، ریڈی؟ ایک دم ریڈی باس، غالب نے کہا۔ ٹرک پھر روانہ ہوا تو میں نے رفتار معمول کے مطابق رکھی۔ آہستہ آہستہ فوجی چوکی کی لائٹ نظر آنے لگی۔ کسی نے ٹارچ کی روشنی چمکائی، مگر ہیڈ لائٹس کے مقابلے میں ٹارچ بے مصرف تھی۔ میں نے بہت قریب پہنچ کے 2 افراد کو دیکھا جو بندوقیں اٹھائے بالکل مطمئن کھڑے ہوئے تھے۔ ایک جیپ ان سے کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ عین اس وقت جب انہوں نے ٹرک کو راستہ دینے کے لیے بیریئر اٹھایا، میں نے ایکسیلریٹر دبا دیا۔ ٹرک کا انجن گرجا اور رفتار ایک دم بڑھی۔ اس کے ساتھ ہی خود کار رائفلوں کے مسلسل فائر ہوئے۔ میں پیچھے کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ غالب اور نازو نے آسانی سے دونوں محافظوں اور جیپ کو نشانہ بنا لیا ہوگا۔ انہیں جوابی فائر کرنے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ ایک راؤنڈ کے بعد فائرنگ بند ہو گئی۔ میں نے ٹرک کی رفتار اور بڑھا دی۔ اب میری ساری توجہ سڑک پر تھی۔ باری برکم دیو ایکل ٹرک 40 کی رفتار پر بھاگ رہا تھا، جو ان راستوں پر انتہائی خطرناک رفتار تھی۔ میری نظر نے 1 میل کی مسافت کو 1 گھنٹے میں طے ہوتا محسوس کیا۔ اچانک
مجھے بیک ویو مرر میں دور روشنی کے نقطے نظر آئے۔ یہ تعاقب کرنے والے ہی ہو سکتے تھے۔ اپنے سامنے مجھے اندھیرے میں ایک مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی جو میرے خیال میں اگلی سرحدی چوکی ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں غالب سے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر مجھے امید تھی کہ وہ ان پر فائر کرنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہی اس ملک کے سرحدی محافظوں کو مار دینا نئی دشمنی کے آغاز کے مترادف ہوتا، اور اب ہم کسی دشمنی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمارے پیچھے بھی دشمن تھے، چنانچہ آگے ہمیں دوستوں کی ضرورت تھی۔ تعاقب کرنے والے تیزی سے قریب آ رہے تھے۔ میں روشنی کے نقطوں کو ہر لمحہ بڑھتا محسوس کر رہا تھا۔ اب غیر ارادی طور پر میرا پاؤں ایکسیلریٹر کو دباتا جا رہا تھا۔ سامنے والی روشنی قریب آ گئی۔ میں نے سڑک کے بیچ میں دو افراد کو دیکھا جو ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر وہی کیا جو میں چاہتا تھا۔ ایک لمحے نے میرے خیال کو بدل دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں رک گیا تو پیچھے آنے والے بھی پہنچ جائیں گے اور وہ سرحدی محافظوں کو یقین دلا دیں گے کہ ہم بھگوڑے ہیں اور ان کا فوجی ٹرک لے کر فرار ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ نائب صوبے دار سمیت 4 فوجی قیدی بھی تھے جو ہمارے خلاف گواہ بن جاتے۔ میں نے رابعہ سے کہا فائر، اور ٹرک کو سیدھا نکال کر لے گیا۔ رابعہ نے ایک گولی چلائی۔ ایک شخص چلایا، دوسرے نے بڑی کوشش کی کہ کود کر الگ ہو جائے، مگر ٹرک کے بھاری پہیے اس کو پیستے ہوئے گزر گئے۔ پھر پیچھے سے غالب یا نازوں نے پورا راؤنڈ چلا دیا۔ ہو مائی گاڈ! میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ رابعہ نے کہا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ پہنچ جاتے تو ہمیں واپس لے جاتے۔ کیسے لے جاتے؟ ہمارے پاس ویزا ہے۔ زبردستی ایک ملک سے کسی کو یوں نہیں لے جایا جا سکتا۔ ہم انڈین ہیں۔ بنگلہ دیش کی پولیس ہمیں تیسرے ملک میں پکڑنے کے لیے داخل نہیں ہو سکتی۔ مگر یہاں تو صرف سرحد ہے، قانون کہاں ہے؟ رابعہ نے کہا یہاں جنگل کا قانون چلتا ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ ہمارے تعاقب میں آنے والی بنگلہ دیشی فوجی گاڑی سرحد کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے آگے آ رہی تھی۔ ویسے بھی ان کو روکنے والا کوئی نہ تھا، جو تھے انہیں خود دم نے مار دیا تھا۔ رات کے سکوت کو تیسری بار مسلسل فائرنگ نے ختم کر دیا، مگر اس بار گولیاں دونوں طرف سے چل رہی تھی۔ اچانک ٹرک لڑکھڑانے لگا۔ میں نے کہا رابعہ، ٹرک کا ٹائر برسٹ ہو گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے عقب نما آئینے میں دیکھا۔ ایک ٹائر نہ صحیح 3 پر چلو۔ یہ ٹرک ہے، ٹرائی سائیکل نہیں۔ میں نے ٹرک کی رفتار کم کی اور اسے سیدھا سڑک پر چلانے کی جدوجہد کرتا رہا۔ ٹرک ایک جانب سے جھک گیا تھا، اس کا سارا بوجھ بھی جھکاؤ کی طرف منتقل ہو گیا تھا، اور میں اسٹیئرنگ کو بائیں جانب کاٹ کے نہ پکڑتا تو ٹرک دائیں طرف کی کھائی میں اتر جاتا۔ یہ بتاؤ اب کوئی پیچھے ہے؟ میں نے چلا کر کہا۔ رابعہ نے بیک ویو مرر کو قریب سے دیکھا۔ نظر تو کوئی نہیں آتا۔ جو ٹرک ہمارا پیچھا کر رہا تھا اس کی ہیڈ لائٹس تو نظر آ رہی ہوں گی۔ رابعہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یا ہیڈ لائٹس ٹوٹ گئی ہیں یا پھر ٹرک سے جان چھوٹ گئی ہے۔ میں نے رفتار کو 10 میل پر رکھا اور ایک گہری لمبی سانس لے کر پسینہ اپنی آستین سے صاف کرنے کی کوشش کی جو میری آنکھوں میں آ رہا تھا۔ رابعہ نے اپنے دوپٹے سے میری پیشانی کو صاف کر دیا۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ تھینک یو، مگر تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ اس نے برا مان کے کہا۔ میں نے کہا اس سے حادثہ ہو سکتا تھا۔ اس دوپٹے میں تمہاری زلفوں کی مہک بسی ہوئی تھی جو بہت مدہوش کرنے والی تھی۔ رابعہ مسکرانے لگی۔ میرا خیال ہے کہ ٹرک روک لو۔ میں نے سر ہلایا۔ میں بھی 3.5 ٹانگوں والی سواری کو قابو میں رکھنے سے تھک گیا ہوں۔ ٹرک کو میں نے پہاڑ کے دامن میں انتہائی بائیں جانب کر کے کھڑا کر دیا۔ کسی چٹان کے گرنے سے وہاں ایک ایسا خلا نمودار ہو گیا تھا جس کی پتھریلی دیواروں میں ٹرک کو پھنسایا جا سکتا تھا۔ احتیاط برتنے کے باوجود انجن کا آگے والا حصہ چٹانوں کے نوکیلے حصوں سے ٹکرا گیا۔ رگڑ نے دونوں مڈ گارڈ ادھیڑ دیے۔ دانت کے پتھر پر رگڑنے سے ایک سمے خراش شور پیدا ہوا جو رات کے سناٹے میں زیادہ بھیانک لگا۔ کچھ پتھر ٹوٹ کے بونٹ پر گرے اور سکوتے شب میں ان کی آواز بھی بم کے دھماکوں کی طرح گونجی۔ غالب نے ٹرک کے رکنے سے پہلے ہی چھلانگ لگا دی تھی۔ اگر ہم سڑک پر سیدھے چلتے جاتے تو کیا تھا؟ ہم سیدھے نہیں جا سکتے، ہم اس پہاڑ میں سے بھی تو نہیں گزر سکتے، غالب نے کہا۔ کوشش کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا، نازو نے تنگ جگہ میں پھنسی ہوئی ٹرک کو ملاحظہ فرما کے کہا۔ ذرا رفتار بڑھا کے اور نعرے تکبیر لگا کے کوشش کرتے تو شاید سرنگ بناتے ہوئے پہاڑ کی دوسری جانب نکل جاتے۔ اچھا شارٹ کٹ تھا۔
شارٹ کٹ ٹو ہیون میڈ ایزی، غالب بولا۔ میں نے کہا ہمارے پیچھے لگ جانے والے شکاری کتے کہاں گئے؟ جہاں بلاخر انہیں جانا تھا۔ غالب نے ہاتھ جھاڑ کر کہا سیدھے جہنم میں۔ تم تو جانتے ہو میرا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ نازو نے کہا تو کیا میرا نشانہ خطا ہوتا ہے؟ تمہارے تیرے نظر کا نشانہ خطا نہیں ہوا تھا، میں مانتا ہوں، مگر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اصلی ریوالور اور بندوق کی گولی کی۔ میں نے کیا غضب کا نشانہ لیا تھا، وہ جو ٹرک ڈرائیور تھا نا، اس کی دائیں آنکھ کا۔ حالانکہ آنکھ چہرے پر تھی اور چہرہ ونڈ سکرین کے پیچھے اندھیرے میں تھا۔ رابعہ جی ٹرک تو بہت پیچھے تھا، نازو نے کہا، اور ڈرائیور کانا تھا پہلے سے، اس کی دائیں آنکھ تھی ہی نہیں۔ یہ تم نے کیسے دیکھ لیا؟ غالب خفا ہونے لگا۔ جیسے تم نے دیکھا تھا، میں تو الو ہوں، غالب نے جلا کر کہا۔ پھر میں چمگادڑ ہوں۔ نازو ہار ماننے والی نہیں تھی۔ میں نے ہاتھوں پیروں کو ورزش کے انداز میں جھٹکا اور ایک انگڑائی لے کر خوابیدہ پہاڑوں اور جنگلوں کی سرد لطیف ہوا میں لمبا گہرا سانس لیا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے، ابھی سارا جسم اکڑ جائے گا، اتنا پسینہ آ رہا تھا، اور جناب کچھ پہنے بغیر نکل آئے ہیں اتنی سردی میں۔ رابعہ نے بالکل کسی محبت کرنے والی بیوی کی طرح میری بے پرواہی پر مجھے ڈانٹا۔ کیا؟ میں نے منہ کھول کے کہا کچھ پہنے بغیر؟ یار غالب مڑ کے دیکھ ذرا، کیا میرے جسم پر کچھ نہیں ہے؟ غالب نے بدماشی سے کہا نظر ایکس رے کرنے والی ہو تو پھر بقول شاعر کیس تصویر کے پردے میں بھی اریاں نکلا والی بات ہو جاتی ہے۔ رابعہ نے ٹرک میں سے جرسی نکال کے مجھے تھی۔ ڈبل نمونیا ہو گیا تو بھول جاؤ گے سب شوخی۔ میں نے جرسی پہن لی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں نہیں بھولوں گا۔ غالب نے پیچھے کی خالی سڑک کے اندھیرے کو دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم دشمنوں کے نرغے سے نکل آئے ہیں۔ ہمارے تعاقب میں کوئی ہوتا تو اتنی دیر میں آ جاتا۔ میں نے کہا ہاں، وہ رکنے پر آمادہ ہی نہ تھے، سرحد کی پرواہ کیے بغیر ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے ان کا ٹرک کھڈ میں گر گیا ہوگا۔ نازو بولی ان کے لیے بھی راستہ تو ہم ہی نے صاف کر دیا تھا، ورنہ وہ کون سے رک جاتے؟ میں نے کہا خیر، جو ہوا اچھا نہیں ہوا، کوئی زندہ نہیں بچا۔ تمہیں کیوں افسوس ہو رہا ہے؟ غالب بولا۔ میں سرحدی چوکی کے محافظوں کی بات کر رہا تھا، وہ خواہ مخواہ سب مارے گئے۔ میں نے کہا یہ بات زیادہ سے زیادہ صبح ہونے تک چھپی رہ سکتی ہے۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں کیا معلوم کہ سب مارے گئے یا کوئی بچ گیا۔ عام طور پر ایک شخص چوکی میں وائرلیس سیٹ پر بیٹھا رہتا ہے، کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے، اس کا رابطہ دوسری سرحدی چوکیوں سے اور مرکزی کمان سے رہتا ہے۔ ایسا ہوا تو اب تک آگے اطلاع پہنچ گئی ہوگی، ہماری تشریف آوری کی اور اگلی چوکی پر ہمارے استقبال کی تیاری مکمل ہوگی۔